نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ پری ہسٹورک ٹائم ہے، ابھی تک ہسٹری درج ہونا شروع نہیں ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے وہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ پری ہسٹورک ٹائم ہے۔ یہ کتنے ہزار سال پہلے کا قصہ ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے ایکچولی میں، کیونکہ کوئی ریسرچ اس کے اوپر نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ یہاں سے ہم بس یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس ٹائم لوگوں کی عمریں کتنی طویل ہوا کرتی تھی۔ 950 سال خالی دعوت دی تو ایکچولی میں نوح علیہ السلام کی ایج کتنی ہوئی؟ دعوت دینا تو ایک بلاغت کی عمر پہ پہنچنے کے بعد ہی انسان شروع کرتا ہے نا، تو لہٰذا بس اندازہ اب لگایا جا سکتا ہے کہ عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی سالوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو۔ اور پھر ہم یہ مسلسل پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب بالکل انکار کیا اور نوح علیہ السلام کو وہ ستانے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ نوح اب یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کوئی اچانک سے عذاب کا فیصلہ نافذ نہیں ہوا، اس قوم کو پورا کا پورا موقع دیا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سنت ہے نا، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر امت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فکس کر کے رکھی ہے کہ ایک امت کے بیچ میں جب میں رسول بھیجوں اور اپنی کتاب بھیجوں، ایک ایک سیکنڈ گنا ہوا ہے کہ کتنی دیر وہ رسول ان کے بیچ میں رہے گا اور کتنی دیر میں اس امت کو مہلت دیتا رہوں گا۔ جب تک اللہ کی جو ہے نا حکمت کے حساب سے اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنے لوگ برآمد ہوں گے ان لوگوں میں سے۔ کوئی انسان آج ایمان لا رہا ہے تو کوئی انسان 10 سال بعد ایمان لا رہا ہے۔ آخری انسان تک جب تک امید ہے کہ کوئی حق اس میں سے اور برآمد ہوگا، حق کو قبول کرنے والا، تب تک ایک امت کو موقع ملتا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور بھی حکمتیں، مگر یہ ایک چیز ہے کہ جو تھوڑا سا ذہن میں انسان کے کمپریہنشن میں آتی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہم دیکھ لیں، حضرت عمر تو پہلے 6 سال ایمان نہیں لائے، 6 سال کے بعد ایمان لائے، مگر جب انہوں نے ایمان لایا تو پھر ان کا ایمان کس لیول کا تھا۔ حضرت عمر فاروق ان کو کہا جاتا ہے، فاروق مطلب فرق کر دینے والا۔ ان کے ایمان لانے کے بعد اسلام اور کفر کے بیچ میں ایک ڈفرنس ہو گیا پھر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی منشا کے حساب سے ہر قوم کو موقع ملتا ہے، مگر پھر جب وہ قوم یہ چیز ثابت کر دے کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں، زمین اور آسمان کے سامنے یہ چیز ثابت ہو جائے کہ دیکھو ان کو پورا موقع دیا، یہ نہیں سدھرے، پھر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔